لیکن لغاری صاحب ان پر یہ بھی پھر الزام ہے کہ وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے، جنرل مشرف کے ساتھ حمایت کی اس وقت ایسے کروشل دور میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور جس طرح سے جنرل مشرف ڈھیر ہوئے تھے اور جس طرح سے جنرل مشرف نے رات کو کولن پاول کا فون سننے کے بعد ایک لمحہ سوچے بغیر اور ان کو یہ کہے بغیر کہ میں نے اپنے دوستوں سے، اپنی ٹیم سے، اپنے رفقا سے مشورہ کرنا ہے، اس نے کہا کہ دو باتیں ہیں، دوست ہو یا دشمن ہو۔ انہوں نے کہا کہ دوست ہے، اس نے کہا دوست ہو تو پھر ہمارا ساتھ دینا ہوگا، تو انہوں نے فوراً ہاں کی اور سارا کچھ مان لیا۔ اس کے بعد جس طرح کی صورتحال کا پاکستان شکار ہوا، اس ساری صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کو مولانا نے ایک راستہ اختیار کیا تھا، اور مولانا نے یہ راستہ حکومت کے کیمپ میں جا کر نہیں اختیار کیا تھا، انہوں نے الیکشن جا کر الیکشن میں حصہ لیا اور الیکشن میں وہ کامیابی حاصل جہاں تک ہو سکی وہ حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ارینجمنٹ کیا۔ یہ بالکل درست ہے، مولانا کے اوپر داغ ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف کا اقتدار وردی میں تسلیم کیا۔ مولانا نے یہ تسلیم کیا کہ وہ وردی میں پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے اس کا ازالہ بھی کیا اور کفارہ بھی کیا، اور مولانا آج بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا کفارہ بھی ہے اور ازالہ بھی ہے جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بھی، آپ بہرحال اس میں بہتر طور پر جانتے ہیں لغاری صاحب، اپنے ناظرین کے تھوڑا سا ایک یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوا تو جمعیت علماء اسلام فے نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا تھا۔ اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی کے طور پر جمعیت علماء اسلام فے کے پاس عام نشستیں جو ہیں وہ 9 حاصل انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہیں ریزرو سیٹس، خواتین کی سیٹس ملا کر 13 سیٹس میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے پاس ممبر نیشنل اسمبلی کے طور پر تھی، جس میں انہیں وزارتیں بھی ملی، وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی ہوئے۔ لیکن 2018 جب آیا تو 2018 کے الیکشن میں MMA کے پلیٹ فارم سے جمعیت علماء اسلام مل کر وہ الیکشن لڑا، اور وہاں پر اس وقت کوئی بھی خاطر خواہ بڑی جماعت نہیں تھی جمعیت علماء اسلام فے سے جو MMA میں تھی، اور جو کامیابی ملی وہ تمام کے تمام جمعیت علماء اسلام فے کے ممبران کو ملی۔ سب سے زیادہ جو نقصان 2013 سے 18 کے درمیان میں الیکشن میں ہوا وہ جماعت اسلامی کو ہوا، انہوں نے اپنے مالاکنڈ اور اپر دیر اور لوور دیر کی سیٹس ہار لیں، لیکن جمعیت علماء اسلام فے نے 2013 سے 2018 کے درمیان میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا اور 9 سیٹوں کی بجائے 13 سیٹس انہوں نے جیتی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی نشست ہار گئے ہیں۔ اب یہ ان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی نشست ہارے ہیں تو انہوں نے الیکشن پر اس وقت اعتراض اٹھایا کہ اس میں ریگنگ ہوئی۔ اس سے پہلے جب وہ اس سے کمزور پوزیشن میں تھے، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ RO کا الیکشن ہو گیا ہے، دیگر جماعتوں نے، خود پاکستان مسلم نون کے بھی بہت سارے لوگوں نے اس وقت انہوں نے اس الیکشن کو تسلیم کیا۔ تو لغاری صاحب یہ وہ کیلکولیشن تھوڑی سی ہے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان پہلی بار اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں، تو جو ان پر الزام لگتا ہے PTI کی جانب سے کہ وہ بن ماہ جو تالاب کے مچھلی ہے وہ ہو رہی ہے اس وقت تلملا رہی ہے، انہوں نے پہلے دن سے یہاں سے باہر نکلنے کی بات کی تھی۔ پیپلز پارٹی، مسلم نون، دیگر جماعتوں نے کہا نہیں کہ پارلیمان کا رولز اور سیاست اور جمہوریت کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ بہرحال ایک معاملہ ہے کہ مولانا خود نہیں اس میں شامل ہیں، تو وہ سب سے آگے اب بڑھ رہے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر کہ اس کو لپیٹ دیا جائے، یہ الزام بھی ان پر لگ رہا ہے۔ میں مولانا کی ٹلملاہٹ کو ان کی نشست سے جو ہے ہارنے کا سبب نہیں مانتا ہوں۔ میں مولانا کو اتنے کمتر درجے کا سیاستدان نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ محض اس وجہ سے اس ساری صورتحال میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ انہیں ایک سیٹ پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کامیابی اور ناکامی مولانا فضل الرحمان کا ایشو نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا یہ منصب بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان نے سنگین غلطی کی تھی اس میں جا کر MMA میں دوبارہ جا کر۔ اس سے پہلے MMA کی پوزیشن یہ رہی ہے، جماعت اسلامی کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی 5 سال تک عمران خان کے اتحادی رہی، اور 5 سال کے بعد انہوں نے جب الیکشن سر پر آیا تو عمران خان سے ناطہ توڑ کر ان ناطہ جوڑا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان اس سے بھی زیادہ سیٹیں لیتے اگر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہ بنائے ہوئے ہوتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔